اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، میں محمد جواد اقبال لیکچرر اردو چناب کالج جھنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم آج کے لیکچر میں سال اول کی نظم پیغام کی تشریح کریں گے۔ اس نظم کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں، جبکہ یہ نظم آپ کے کلام بانگ درا میں سے لی گئی ہے۔ عزیز طلباء، جب اقبال نے یہ نظم لکھی اس وقت عالمی منظرنامے پر مسلمان زوال و انحطاط کا شکار ہو چکے تھے۔ بر صغیر میں انگریز اپنا تسلط جما چکے تھے، سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر چکا تھا، مصر اور طرابلس کی حکومتیں اپنی طاقت و سطوت کھو چکی تھیں، مسلمانان عالم کی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، دربدری اور زوال پذیری مسلمانوں کا مقدر بن چکی تھی۔ ان نامساعد حالات میں اقبال نے امت کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں پر لے جانے کا ارادہ کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے انہیں اپنی اصلیت و خودی کا درس دیا۔ اقبال مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے حقیقی مقام سے بے خبر ہے، اس لیے وہ راہ عمل متعین کرنے سے پہلے مسلمان کو اس کی اصلیت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نظم 11 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں نواں بند فلسفہ خودی ہے۔ اس بند کو درسی کتاب میں پیغام کا عنوان دیا گیا ہے۔ بقول اقبال: اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ اس نظم کا پہلا شعر ہے: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آشنا پہچان، جان، واقف ہو یا آگاہی حاصل کر، حقیقت، اصلیت، دہقاں کا لفظی مطلب کساں کے ہیں۔ یہاں پہ مرد مسلمان کو دہقاں کہا گیا ہے۔ دانا بیج، کھیتی کھیت، باراں بارش اور حاصل فصل۔ اے مرد مسلمان، تجھے اپنی حقیقت سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ تو اس دنیا میں ایک کسان کی مانند ہے، جو کھیت کے لیے دانا بھی ہے، بارش بھی اور حاصل ہونے والی فصل بھی ہے۔ عمل زندگی کی شان ہے اور عمل کی ساری قوتیں انسان کے اندر ہیں۔ عزیز طلباء، یہ نظم کنائے کی صورت میں لکھی گئی ہے، جس میں علامہ اقبال نے ظاہری لفظوں کے در پردہ ایک خاص پیغام دیا ہے۔ دراصل علامہ اقبال اس پوری نظم میں فلسفہ خودی کی تشریح کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اقبال تشریح طلب شعر میں مسلمان کو اس کی حقیقت سے آشنا کرانا چاہتے ہیں اور اسے اس کی ذات کا عرفان اور پہچان دینا چاہتے ہیں۔ اقبال مسلمان سے مخاطب ہیں کہ اے مسلمان، اپنی پوشیدہ صلاحیتوں سے آگاہ ہو جاؤ۔ تم اس دنیا میں بیج، کھیت، بارش اور پھل کی صورت میں موجود ہو۔ گویا اقبال مسلمان کو اس دنیائے رنگ و بو کا اصل قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو تمام صلاحیتوں سے نوازا ہے، ضرورت ان صلاحیتوں کو پہچاننے اور ان سے کام لینے کی ہے۔
دانا، بارش اور کھیت دراصل وہ صلاحیتیں ہیں جو دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اقبال مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کی حیثیت اس کائنات میں ایک کسان کی مانند ہے، جو بیج کاشت کرتا، پانی لگاتا اور اپنی صلاحیتوں کو درست طریقے سے استعمال کر کے جو چاہتا ہے اپنی منشا اور مرضی کے مطابق حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اپنی صلاحیتوں سے ناواقف ہے۔ کسان، دانہ، کھیتی عمل کے استعارے اور بارش اور فصل اس عمل سے حاصل ہونے والے اجر کے اشارے ہیں۔ گویا اگر آج کا مسلمان عمل کو اپنا شعار بنائے گا تو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا فن پائے گا۔ اس شعر کے متبادل اشعار: نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت اب پہچانی نہیں جاتی۔ اپنی اصلیت سے آگاہ ہو اے غافل، قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ آہ حرف تعسف ہے جس کا مطلب افسوس کے ہیں۔ جستجو تلاش، آوارہ راستے سے بھٹکا ہوا، راہ راستہ، راہ رو مسافر، رہبر رہنما، منزل منزل۔ مجھے افسوس ہے کہ نہ جانے مسلمان کس راستے میں آوارہ پھر رہا ہے، حالانکہ اصل راستہ، حقیقی مسافر وہ خود ہے اور رہنما اور منزل بھی وہ خود ہے۔ آج کا مسلمان غلط راستوں کا مسافر ہے۔ سارے راستے اس کے اپنے اندر موجود ہیں۔ حقیقی منزل اور راستہ اسلام کا راستہ ہے، جبکہ اس دنیا میں مسلمان ہی ایک حقیقی رہبر اور حقیقی مسافر کی صورت میں موجود ہے، لیکن اپنے مقام سے نا آشنا اور نا واقف ہے۔ تشریح طلب شعر میں اقبال نے مسلمان کو خودی کا درس دیا ہے اور اسے حقیقی منزل کی پہچان کرائی ہے۔ آج کا مسلمان تہذیب مغرب کا شیدائی اور مغربی روایات کا فدائی ہے۔ وہ دولت و شہرت کو اپنا قبلہ و کعبہ اور تخت و تاج کو اپنا رہنما بنا چکا ہے۔ اقبال اس کی حالت زار پر افسوس کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اسے مادیت پرستی کی بجائے روحانیت کا سبق سمجھانا چاہتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک اسلام ہی وہ صراط مستقیم ہے جو مسلمان کی حقیقی رہنمائی کر سکتا ہے، اور قرآن ہی وہ کتاب مبین ہے جو آج کے مسلمان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کا ہم نوا بنا سکتی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اپنی اصل سے دور مغرب کے فطور کا شکار ہے۔ آج کا مسلمان دولت، شہرت، حکومت اور طاقت کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے۔ وہ جانتا نہیں کہ اس کی اصل دولت من کی دولت ہے۔ اقبال دراصل آج کے مسلمان کو سمجھانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آج کا مسلمان اپنی خودی سے واقفیت حاصل کرے گا تو پھر اس کی حقیقی دولت حضرت ابوبکر کی صداقت بن جائے گی، اس کی شہرت
حضرت عمر فاروق کی عدالت بن جائے گی، اس کی حکومت حضرت عثمان غنی کی سخاوت بن جائے گی، اور اس کی طاقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور حکمت بن جائے گی۔ تو آج کا مسلمان جب من کی دنیا کو کھوجے گا، اپنی ذات کا عرفان حاصل کرے گا، تو کامیابی کی منازل طے کر لے گا۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے متبادل اشعار کی طرف آتے ہیں۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، نہ خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ کانپنا یعنی ڈرنا، اندیشہ خوف، نہ خدا ملح، بحر سمندر، ساحل کنارہ۔ اے مسلمان، تیرا دل طوفانوں کے خطرے سے کیوں کانپتا ہے، جبکہ تو ہی اس دنیا کے سمندر میں ملاح کی صورت، سمندر کی صورت، کشتی اور ساحل کی صورت موجود ہے۔ آج کا مسلمان خوف کا شکار ہے، جبکہ جرت اور بہادری کی ساری قوتیں اس کے اپنے اندر موجود ہیں۔ تشریح طلب شعر میں اقبال نے مسلمان کو ہمت و جرت کا درس دیا ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کے سمندر میں لہروں کے خوف کا شکار ہے۔ اقبال اسے باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ خود اس سمندر سنسار کا ملاح اور بکھری ہوئی لہروں کا کنارہ ہے۔ حقیقی ہمت اور جرت مرد مومن کی اپنی ذات میں موجود ہے، لیکن صرف اس کو کھوجنے اور خود کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جب وہ اپنی ذات کی معرفت حاصل کر لے گا تو دنیا میں بے خوف ہو جائے گا۔ آج کا مسلمان ہنود و یہود کے سامنے گھبرایا ہوا ہے۔ علامہ اقبال اس کو خودی کا درس دے کر ہمت اور جرت سکھانا چاہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، جب کوئی بندہ میرا بن جاتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے۔ لیکن ایسا صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب ایک مسلمان سچے دل سے اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کو اپنے دل میں جگاتا ہے۔ گویا اقبال آج کے مسلمان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ مسلمان جب اپنی خودی کا عرفان حاصل کر لے گا تو طاغوت سے گھبرانے کی روش کو چھوڑ دے گا۔ اس شعر کے متبادل اشعار: ہزار ہزار چشم تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب قلیم پیدا کر۔ تلا تمہارے بحر زندگی سے خوف کیا مانی، جو دیوانے ہیں وہ موجوں کو بھی ساحل سمجھتے ہیں۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے۔ عزیز طلباء، اس نظم کے 3 اشعار کی تشریح کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس نظم کے باقی اشعار کی تشریح
کریں گے۔ امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ ان اشعار سے آگاہی حاصل کر چکے ہوں گے۔ ان اشعار کے متعلق اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔